بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب نمبر 5، عنوان ہے من ہاجر او عمل خیرا لتزویج امرأۃ فلہ ما نوی۔ ترجمہ ہے جو شخص ہجرت یا کوئی نیک کام نکاح کرنے کی غرض سے کرے تو اسے اسی کے مطابق بدلہ ملے گا، نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو باندھ کر کیا کہنا چاہتے ہیں، مختلف باتیں لکھی گئی ہیں۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کوئی نیک کام کرے تو اس کو اور دوسرے نیکی کی بھی نیت کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان تحیۃ المسجد کی نماز، تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لینا چاہیے، اور جتنی نیتیں ہو سکتی ہے کر لینا چاہیے۔ جیسے نکاح کر رہا ہے تو نکاح میں وہ سنت کے اتباع کی نیت کر سکتا ہے، تکثیر امت یعنی نکاح کے ذریعے سے امت میں اضافہ ہوگا یہ نیت بھی کر سکتا ہے، تحسین الفرج شرمگاہ کی حفاظت کی نیت کر سکتا ہے۔ اور ایک نیت آپ کو بتلا دوں، بہت مفید ہوگا آپ کے لیے۔ عام طور پر ہم لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو ہماری کوئی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، بس ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت کوئی نیت نہیں ہوتی۔ ایک نیت یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ، آج تک میں نے اپنی ذات سے کسی کو خوش نہیں کیا، اے اللہ بہترین موقع آپ دے رہے ہیں، میں اس لڑکی کو جو آپ میرے نکاح میں دے رہے ہیں میں اس لڑکی کو بہت خوش رکھوں گا، اور میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ خوش ہو جائے گی تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ گویا حقیقت میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے۔ پھر آپ بتائیے کبھی وہ شخص اس عورت کو، اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے گا؟ لیکن نیت ہی نہیں ہوتی ہماری، جب نیت نہیں ہوتی تو وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ بہرحال نکاح ایک عمل ہے، اب یہ عمل اگر مباح ہے پھر بھی مباح عمل میں اگر آپ عبادت کی نیت کر لے تو اس میں ثواب ملتا ہے۔ جیسے سونا ایک مباح جائز عمل ہے، لیکن اگر آپ اس لیے سو رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جب آپ کو نشاط ملے گا تو آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، کھانا مباح عمل ہے، لیکن اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ اس سے جو طاقت پیدا ہوگی میں اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا تو مباح عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر بالفرض نکاح مباح کے قبیل سے ہے، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تب بھی اس کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہیں کہ یہ اس قبیل عبادت ہے تو پھر اس میں کیا کہنا۔ اس لیے ایک ضابطہ یاد رکھو۔ عام طور پر لوگ ایک مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم ایک عمل میں کئی نیتیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ عمل فرض یا واجب کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ نفل کے قبیل سے ہے تو آپ اس میں کئی نیتیں کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی، آپ تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت، تو اس میں آپ تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ کی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت کی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ الشکر کی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس قبیل نفل ہے۔ لیکن جو عبادت اس قبیل فرض ہے، جیسے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ اس میں دوسری نیتیں نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب عاشورہ کا روزہ آتا ہے تو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس میں ہم قضا روزہ رکھیں اور قضا روزہ کے ساتھ ہم اس میں اس عاشورہ کے روزے کی جو فضیلت ہے اس کی نیت کر لیں۔ نہیں، آپ اگر قضا روزہ رکھنے کی نیت کر رہے ہیں تو اب آپ اس کی نیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قضا روزہ اس قبیل فرض ہے۔ یہ ضابطہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ نفع ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد جو حدیث بیان کی اس کا نمبر ہے 5070۔
یہ وہی حدیث ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے آغاز میں یعنی ابتدا ہی آپ نے اس حدیث سے کی ہے. مشہور و معروف روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی اعمال میں اگر آپ ثواب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نیت کے ذریعے ثواب پیدا کر سکتے ہیں. پھر وہی مشہور روایت ہے انما لامرئ ما نوى، انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے. پھر فرمایا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کو اللہ رسول کی ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس نے دنیا پانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو بس وہ دنیا مل جائے گی، وہ عورت مل جائے گی، لیکن ہجرت کا ثواب نہیں مل سکتا ہے. بہرحال ہر عمل میں اچھی نیت ہونی چاہیے. کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے جا رہے تو اچھی نیت کے ساتھ جائے، صرف یہ نہیں کہ چل پڑے. ایک عالم سے ملنا ہے، ایک اچھی نیت ہو کہ میں اس عالم کے چہرے کو دیکھوں گا، تو چہرے کو دیکھنا بھی بہت بڑی چیز ہے، اور میں جب اس کی صحبت میں بیٹھوں گا تو مجھ کو بہت زیادہ نفع ہوگا، اس لیے میں ایک عالم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میری اصلاح ہوگی. بہت ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ سجھائے. ہم لوگ عبادتوں کو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ بھائی جتنا بدنیتی سے نقصان نہیں پہنچا اس امت کو جتنا بے نیتی سے امت کو نقصان پہنچا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ نیت ہی نہیں کرتے کسی بھی عمل. مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے کوئی نیت ہی نہیں ہے. جب نیت نہیں ہے تو اچھے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیشہ نیت کر لینی چاہیے ہر عمل میں. اس کے بعد کا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 6، اس کا عنوان ہے باب تزویج المعسر الذي معه القرآن والاسلام. کیا کہنا چاہتے حضرت؟ ایک انسان تنگ دست ہے تو اس کا نکاح کرا دو. پھر اس کے پاس کیا ہے؟ تو کہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اس کے پاس سب سے بڑی دولت اسلام ہے اور قرآن مجید کی دولت اس کے پاس موجود ہے. اس بنیاد پر آپ اس کا نکاح کرا دو. آپ سمجھ رہے ہیں اس کے پاس مال نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اس سے بڑی دولت موجود ہے اسلام اور قرآن مجید. بس اس بنیاد پر اس کا نکاح کرا دو. اس کے بعد ایک روایت لا رہے ہیں جو آپ نے معلق روایت جو ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ والی روایت پیچھے پڑھ لی تھی کہ ایک عورت آئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا تھا کہ حضور میں اپنی ذات کو میں اپنی ذات کو بخشنا چاہتی ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہو. حضور نے کوئی دلچسپی نہیں لی. تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو میرے آقا نے فرمایا ارے تمہارے پاس قرآن ہے، تو قرآن کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا تھا. اس کے بعد کی جو روایت ہے اس کا نمبر ہے 5071. اس روایت کو سمجھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تھے. پھر جو جملہ فرمایا وہ ہے لیس لنا نساء، اور ایک روایت میں لیس لنا شیء. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم عورتیں رکھ سکیں. اس کا ترجمہ سمجھیے، سارے مطالب حل ہو جائیں گے. اس میں لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہے کہ بھائی باپ کے ساتھ کیا مناسبت. یہ مناسبت ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم جو ہے عورتیں رکھ سکے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم خصی نہ ہو جائے، یعنی ہم اپنے آپ کو جو ہے خصیے بالکل الگ کر کے ہم جو ہے اپنی شہوت کو ختم نہ کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے روکا. کیا کہنا چاہ رہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ کہنا چاہ رہے کہ دیکھیے کچھ نہیں تھا ان کے بعد، یعنی پیسے روپیے کچھ نہیں دے، لیکن ظاہر اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا نہیں خصی نہیں ہو سکتے، یعنی نکاح کرو. تو پھر کس بنیاد پر نکاح کریں گے؟ عبداللہ ابن مسعود سے میرے آقا گویا یہ کہنا چاہ رہے کہ ارے تمہارے پاس قرآن جیسی دولت موجود ہے، پھر تم کیسے خصی ہونے کی بات کر رہے ہو، پھر تم کیسے نکاح سے بھاگنے کی بات کر رہے ہو؟ قرآن کی دولت موجود ہے نا، اس بنیاد پر نکاح کر لو. اس یا معاشرے سے کہا جا رہا ہے کہ اس بنیاد پر جو ہے نکاح کراؤ ایسے لوگوں کا، ایسے تنگ دستوں کا. بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے معاشرے کی بہت بڑی اصلاح فرمائی اور معاشرے سے یہ کہا ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے جن کے پاس قرآن مجید اور اسلام کی دولت ہوتی ہے ان سے نکاح کر لینا چاہیے اور ان کا نکاح کرانا چاہیے. اس کے بعد کا جو باب ہے باب نمبر 7، اس کا عنوان ہے باب قول الرجل لأخیہ انظر ای زوجتی شئت حتی انزل لک عنها. رواہ عبد الرحمن بن عوف.
کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی سے یوں کہنا کہ میری 2 بیویوں میں سے جسے تو چاہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تو مجھ سے نکاح کر لو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے معاملے میں ایثار کرنا چاہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایثار یعنی ترجیح دینا، قربانی دینا. کس کی قربانی؟ بیوی کی قربانی دینا چاہے تو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمل جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیوی کی قربانی دے رہا ہے، اس کے لیے اس کو طلاق دینی پڑے گی، طلاق جیسی مبغوث چیز کا استعمال کرنا پڑے گا. اور پھر بیوی کی قربانی بظاہر جو ہے ایک بھونڈا عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواز ثابت کر رہے ہیں اس باب کو لا کر، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ثبوت ملتا ہے ہماری شریعت میں، صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی بیوی کی قربانی دینا چاہے اور بیوی کا ایثار کرنا چاہے تو ایثار کر سکتا ہے. اب یہ بحث الگ چلی ہے کہ بھئی اس سے معلوم ہوا کہ یہ نکاح مباح امر ہے یا جو ہے عبادات کے قبیل سے ہے، مباح امر میں ایثار ہوتا ہے یا عبادتوں میں ایثار ہوتا ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن بس اتنا ضرور معلوم ہوا کہ بیوی کے معاملے میں ایثار کرنا چاہے تو ایثار کر سکتا ہے. اس کے لیے جو طلاق دے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اگر طلاق دے رہا ہے تو گرچہ طلاق ایک مبغوث چیز ہے لیکن وہ ایک اچھے کام کے لیے مبغوث چیز کا استعمال کر رہا ہے. اور اس کے لیے جو واقعہ ذکر کیا ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے. دیکھیے اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن، اس حدیث کا نمبر ہے 5072. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد ابن ربیع انصاری تھے، ان کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس 2 بیویاں تھی. حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور مال سب میں سے آدھا آپ لے لیں. تو انہوں نے جواب دیا اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے اور آپ کے گھر والوں میں یعنی بیوی کے معاملے میں بھی آپ کو برکت دے. کہا سیدھا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. چنانچہ بازار میں جا کر پنیر اور تیل کی تجارت کی اور بہت بڑے تاجر بنے. لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر زردی دیکھی تو کہا عبد الرحمن کیا بات ہے، یہ زردی نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے شادی ہو گئی ہے. تو حضرت عبد الرحمن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے. آپ نے فرمایا کتنے مہر پر؟ تو جواب دیا، دیکھیے یہاں لفظ وزن نوات من ذهب، کیا مطلب؟ یہ وزن نوات ایک نوات کے وزن کے برابر، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وزن نوات ہوتا ہے 5 درہم کے برابر. 5 درہم کے برابر سونا میں نے دیا ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے عبد الرحمن ولیمہ کرا لینا اگرچہ ایک بکری کا ہو. یہ ولیمے کے باب میں آپ کو سمجھاؤں گا اور یہ پوری روایت کی تشریح وہاں کروں گا، لیکن یہاں جس مناسبت سے روایت لائے وہ یہی ہے کہ دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایثار فرما رہے ہیں. 2 بیویاں تھیں تو بیوی کے معاملے میں ایثار ہو رہا ہے، گرچہ قبول نہیں کیا اس ایثار کو لیکن اس سے جواز ضرور ثابت ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کا اگر کوئی ایثار کرنا چاہے تو ایثار کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائے کہ ان حضرات نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اخوت کی نظیر نہیں مل سکتی ہے ایسی، انسانیت میں بھائی چارے کی ایسی کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام کے ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمایا اور ان کے بارے میں جو ہماری زبانیں چلتی ہے، غلط زبانیں چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور پوری امت کے ایک ایک فرد کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.